अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। बड़ा इवेंटफुल डे, बहुत सारी खबरें और अच्छी खबरें। मैं सबसे पहले जो पीटीआई के हक में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों पे, उन पे बात करता हूं। ये फैसला पीटीआई के हक में एक खुशाइंद फैसला है। ये फैसला जजों ने 13 जज थे, उनमें से 8 और 5 के डिफरेंस से आया है। फुल बेंच उसका बैठा था, काफ़ी दिन उन्होंने लगाए और फैसला जो है वो पीटीआई के हक में आया। इसमें दो चीज़ें थी। मैं समझता हूँ कि एक तो चूंकि पीटीआई ने ज़्यादा वोट्स लिए और उनकी रुकनीत कौमी असम्बली में ख़ास तौर पे जो ज़्यादा थी और वो डिज़र्व कर रही थी कि उनको ये सीटें मिलें। लेकिन जब आप कानून नुक्ता निगाह से देखते हैं तो पीटीआई ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और मखसूस नशिस्तें उनको कैसे मिल सकती हैं, क्योंकि उन्होंने एज अ पार्टी इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उनको मजबूर कर दिया गया बहरहाल। लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा फैसला है, सो दैट कि जो डिज़र्व पार्टी कर रही है उसको उसकी सीटें मिली हैं। टेक्निकल अप्रोच जो है उस पर हम नहीं जाएंगे, हालांकि चीज़ें इसमें काफ़ी टेक्निकल थी। अब इससे सिचुएशन क्या डेवलप हुई, पार्लियामेंट में जो पीटीआई है वो एक मेजॉरिटी पार्टी बन गई है और है वो अपोजिशन में। तो क्या होगा, कानून साजी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, जो ऑलरेडी था लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हुकूमत के लिए कानून साजी और मुश्किल हो जाएगी और ये एक नेगेटिव पहलू है, क्योंकि कानून साजी बहरहाल होनी चाहिए, पॉजिटिव कानून बनने चाहिए। अब ये देखना कि आने वाले वक्त में इस फैसले के असरात क्या होंगे, क्या इससे सियासी बहरान कम होगा या इससे सियासी बहरान में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अगर मैं ज़ाती तौर पे अपनी राय दूं तो मेरी नज़र में सियासी बहरान में इजाफा होगा, अनटिल अनलेस कि जो मेजॉरिटी पार्टी है वो हुकूमत में ना आ जाए। मैं इस सिलसिले में अपने स्टैंड पे बिल्कुल कायम, और मेरा स्टैंड इसमें बहुत ही क्लियर है कि ये जो मखसूस सीटें हैं ये होनी ही नहीं चाहिए। ये खजाने पे बिला वजह का अरबों रुपए का बोझ है। क्या ये पॉसिबल नहीं कि फैसला तो आ गया, इससे पहले तो आना था कि नहीं फैसला क्या आएगा, आ गया, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको चैलेंज किया जाना चाहिए कि ये मखसूस सीटें नहीं होनी चाहिए। अगर ये लोग तमाम ज़रा से भी मुल्क के खैर खा हैं तो ये पार्लियामेंट से ये पास करवाएं बिल कि ये मखसूस सीटें आइंदा नहीं होनी चाहिए। दूसरी अहम बात जो है उस पर हम आ जाते हैं। एक सोशल मीडिया का ग्रुप था, मैं बड़ा हैरान होता था और होता हूँ कि क्या सोच है, 2-3 डॉक्टर हैं, पता नहीं क्या क्या थिंक टैंक्स बने हुए हैं और अपने जो उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, अपना जो उन्होंने चैनल बनाया हुआ था, उसका नाम क्या रखा है। आप इमेजिन करेंगे कि किसी पढ़े लिखे चैनल का ये नाम हो सकता है, गैंग ऑफ 4। तो ये गैंगस्टर जो डॉक्टर मोहित पीरजादा, साबिर शाकिर, वजाहिद खान और शहबाज गिल पर मुश्तमिल गैंग है, जो मुल्क दुश्मन गैंग है, मैं बड़ा क्लियर हूं, जो मुल्क दुश्मन गैंग है वो आज एक्सपोज हो गया, वो खुद ही एक्सपोज हो गया। उन्होंने अपनी बातें खुद ही बताना शुरू कर दी कि हम इतने मुहिब्बे वतन हैं, हम इतने इनकलाबी हैं कि कमाल हो गया। वजाहिद खान ने मुनाफिकत की बात कर दी। उन्होंने कहा कि जी ये इनकी मुनाफिकत थी, उनको मतलब जो उन्होंने चारों ने कोई एक पॉडकास्ट किया, उसमें से वजाहिद खान का जो शेयर था, हिस्सा था, वो खासा उन्होंने काट दिया। उससे ज़्यादा फ्यूरियस हो गए थे वजाहिद खान और उन्होंने
بہت ساری چیزیں ایکسپوز کی، جس میں ایک بڑی اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا شہباز گل جو ہیں وہ انہوں نے ایک فنڈ ریزنگ ایک کمپین تھی، وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ معید پیرزادہ جو ہیں، ڈاکٹر معید پیرزادہ، وہ ان جیسی کوئی اینکر انگلش نہیں بول سکتا، جس کا غصہ منایا یقیناً بجاز خان نے، ان کی انگلش بھی بڑی اچھی ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑنے والے یہ لوگ، مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ انٹرسٹ ان کا کامن انٹرسٹ تھا جس پہ یہ اکٹھے تھے، تو یہ فنڈ ریزنگ کس کے لیے کر رہے تھے؟ ان کو یہ اختیار کیے کس نے دیا؟ صرف ایک پارٹی کو مس یوز کر کے، میں یہاں بڑا کلیئرٹی میں کہوں گا، بہت سارے لوگ ان کے ویلاگس کو اور ان کے پوڈ کاسٹ کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی، میں بڑا کلیئر ہوں اس پہ۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ انہوں نے آج تک جو باتیں کی ہیں وہ ملک دشمنی پہ کی ہیں، اب آپس میں بھی بالکل مطلب انہوں نے ایک دوسرے پہ اب کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا ہے، جس کی ابتدا جو ہے وجاہت خان نے کر دی۔ صحافی کیا ہے؟ اب سوشل میڈیا ہے، صحافی کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اس کو پازیٹیو ہونا چاہیے، دو باتیں ہیں، اور پازیٹیو فار دا کنٹری ہونا چاہیے۔ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک کی صحافی کی رائے ہو سکتی ہے اپنی، لیکن اس کو وہ اپنی شناخت نہیں بنا سکتا۔ یہ میں سب پارٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں وہ انہوں نے ہر حال میں نون لیگ کے حق میں بولنا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہیں ان کے بولنے سے پہلے پتا ہے کہ انہوں نے کیا بولنا ہے، نون لیگ کے حق میں بولنا ہے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہر حال میں کیش کرنا ہے پاپولیرٹی کو، پی ٹی آئی کی، عمران خان کی پاپولیرٹی کو کیش کرنا ہے۔ انہوں نے ہر چیز کو جوڑ کے عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی کرنا ہے اور کہنا ہے کہ جی یہی ملک کے لیے بہترین ہے، حالانکہ جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں وہ پازیٹیو تنقید بھی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو مطلبی ہیں، اور انہوں نے اپنا آپ شو بھی کر دیا کہ یہ کیسے، اور بھگوڑے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یار آپ اتنے نیشنلسٹ ہو تو آپ ملک میں آؤ نا، یہاں بیٹھ کے کرو باتیں، آپ کا پتہ چلے۔ تو بہرحال ایکسپوز ہو گئے، ٹوٹ گیا گینگ آف فور، اور اب وہ ایک دوسرے کو انشاءاللہ ایکسپوز کریں گے۔ تیسری بڑی اہم بات جو ہے وہ میں اس پہ ضرور ڈسکس کروں گا، شیر افضل مروت جو کہ پی ٹی آئی کے میں کہتا ہوں کہ اسپوکس پرسن رہے ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی کا انہوں نے ساتھ دیا جب پی ٹی آئی پہ بہت ہی برا وقت تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ شیر افضل مروت کی ذاتی اپروچ کو، ان کے آؤٹ سپوکن ہونے کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے۔ بٹ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے برے وقت میں پارٹی کا بہت ساتھ دیا اور بہت سہارا دیا، لیکن پارٹی نے، اور خاص طور پہ یہ آیا بھی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ انہوں نے شیر افضل مروت کی رکنیت معطل کرنے کا، ختم کرنے کا کہہ دیا ہے۔ ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا پہلے بھی، کوئی پارٹی کے معاملات میں انہوں نے جو کچھ ایسے بیانات دیے تھے، لیکن یاد رہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ سمجھ لیں وہ ایم این اے بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، کیا ان کو اسمبلی کی نشست استعفے کا بھی کہا جائے گا؟ بہرحال میری تمام ہمدردیاں اس وقت شیر افضل مروت کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے برے وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا، لیکن پارٹی نے اچھے وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چوتھی اور ایک خوش خبری، پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم، ویٹرنز کرکٹ ٹیم ہے، اس کی پرفارمنس بڑی شاندار رہی ہے۔ ابھی انہوں نے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو اچھے میچ میں ہرایا اور ایک ریزنیبل مارجن کے ساتھ ہرایا۔ اس میچ پہ بہرحال آ رہا تھا اتار چڑھاؤ، لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کی گریپ جو تھی وہ کافی مضبوط رہی، اور یہ ایک خوشائند خبر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل جیت گیا اور وہ فائنل پہ پہنچ گیا۔ اب دوسری طرف آسٹریلیا اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ سیمی فائنل کے لیے ڈیو ہے۔
ہم تو پہلے پریڈکٹ کر چکے اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ یہ میچ انڈیا جیتے اور پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہو. تو لیٹس سی اس ایک اچھی خبر کے ساتھ کہ پاکستان فائنلسٹ ہو گیا ہے. اب دونوں ٹیموں میں سے کون آتا ہے. ہماری خواہش ہے کہ انڈیا ہے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہمیشہ بڑا دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے اور یہ بڑا مزے کا میچ ہوگا. لیٹس سی. لیکن میں عوام کو مبارکباد دیتا ہوں اس خوشخبری پہ. آج ہم نے کافی موضوعات پہ بات کی. آپ کی رائے بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اب کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. یہ ایک ایسی فیور ہے جو آپ کر سکتے ہیں بڑے کمفرٹیبلی، اس میں کچھ نہیں جاتا. اور اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیجیے پلیز.